حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ میں امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامات اور شرائط بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حضرت سلمان فارسی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور محتاط رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یہ باتیں قیامت کی علامات ہیں۔ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات دین پر غالب آ جائیں گی، مالداروں کی تعظیم و دینداری کے بجائے ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنو، لوگ زکوٰۃ کو تعاون سمجھیں گے، لڑائیوں سے آیا ہوا مال غنیمت ہر شخص اپنی دولت سمجھے گا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے، ہر شخص اپنی اپنی مرضی سے سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹ بولنے والے خوش زبان کو سچا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے بے ایمان امانت دار مشہور ہوں گے، سچ بولنے والے سادہ دل شریف لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، ایماندار خیانت دار سمجھے جائیں گے۔ جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ مولوی، عالم، خطیب اور واعظ بن جائیں گے۔ حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام برائے نام رہ جائے گا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے مگر ان پر عمل نہ ہوگا۔ قرآن کو سنہری جزدانوں میں غلافوں میں سجایا جائے گا، حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ سجا کر طاقوں میں رکھنے کے لیے۔ مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لونڈیوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے، منبر پر کم عمر لوگ خطبے دیں گے جنہیں صداقت، دیانت، ایمانت، طہارت اور تقوی سے لگاؤ نہ ہوگا، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گی، امانت دار لوگ بھی خیانت کرنے لگیں گے۔ مسجدوں کو گرجوں کی طرح سجایا جائے گا جن میں ہدایت نہ ہوگی اور ان کے مینار بہت بلند ہوں گے، نمازیوں کی صفیں کافی ہوں گی مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نے ازردہ ہو کر تعجب سے پھر پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، ہاں ضرور ہوگا۔ مومن کی اس وقت ناقدری ہوگی اور اس کو اس وقت لونڈیوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ ایماندار مومن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں گڑے گا اور بیچو تاب کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا جیسے نمک پانی گھل جاتا ہے۔ اس وقت فاسق لوگ امام بن جائیں گے، ان اماموں کے وزیر بد کردار ہوں گے، نمازیں دین کے دھندوں میں پڑھ کر برباد کر دی جائیں گی اور کچھ افسوس نہ ہوگا۔ لوگ شہرت کے در پر ہوں گے، خبردار، میرا یہ فرمان ہرگز نہ بھولنا اور تم نمازیں اول وقت میں پڑھنا، خوب دھیان رکھنا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ مہلک اور ایمان لیوا فضا میں نماز ہی ترقی کا کام دے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ اطراف عالم سے لوگوں کے گیر وہ آئیں گے کہ تمہارے درمیان صلح اور اتفاق پیدا کریں اور تمہارے جھگڑے چکائیں۔ ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی اور چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، بڑوں کی توقیر نہ ہوگی کیونکہ وہ خود فرعون اور شیطان ہوں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن
شاہوں کی سیر و تفریح کے طور پر ہوگا۔